الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. برادران اسلام، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم میں سے ہر شخص کے لیے نمونہ ہے. آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا، لوگوں کی غلطیوں پر انہیں ٹوکنا، اور آپ کی نرمی، آپ کی سختی، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا متبع کہتا ہے، تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ہر حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں لوگوں کے ساتھ تعامل کیا ہے. جو عنوان خطبے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. انسان چاہ کر بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، گناہ انسان کی فطرت میں لکھ دیا گیا ہے، اور انسان اتنا کمزور ہے کہ اگرچہ وہ پیدا صرف عبادت کے لیے کیا ہے تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی ضرور کرے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ جتنے بھی آدم کے بچے ہیں، آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں، سب خطا کار ہیں، سب سے گناہ سرزد ہونا ہی ہے. ولیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خیر الخطائین التوابون، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے اچھے اور اللہ کو پیارے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں اس طرح ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت سے بغاوت کر لے، وہ دل میں سوچ لے، عمل کرنے کی بات نہیں، دل میں صرف سوچ لے کہ میں گناہ نہ کروں گا اور نہ مجھ سے گناہ کبھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سارے لوگ ایسے ہو جائیں کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائیں تو اللہ اس قوم ہی کو بدل دے گا، اللہ اس قوم ہی کو بدل دے گا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، کہ اے اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو یہاں سے لے جائے گا اور ایک ایسی قوم کو تمہاری جگہ پر لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہماری فطرت میں ہے، ہم سے گناہ ہوں گے۔ اب وہ گناہ بسا اوقات انسان انجانے میں کرتا ہے، بسا اوقات گناہ انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، بسا اوقات گناہ انسان جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور بسا اوقات گناہ انسان علم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو لہذا گناہ کا معیار اور اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک الگ الگ ہے۔ اگر انسان غلطی سے گناہ کرے، جہالت سے گناہ کرے، تو اللہ اس کے رسول اسے معاف کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول اسے معاف فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور اسی طرح علم رکھنے کے بعد گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ اس کے رسول نے عذابات قیامت کے دن تیار کر رکھے۔ برادر اسلام، جہاں تک بات غلطی کی ہے کہ غلطی انسان کہاں تک کر سکتا ہے، انجانے میں جو انسان غلطی کرتا ہے وہ کہاں تک کر سکتا ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ نے فطرت میں ہمارے گناہ رکھا ہے۔ بسا اوقات یہ گناہ، یہ غلطی جو انسان بغیر ارادے کے کرتا ہے، وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے، معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان غلطی سے بھی کسی کو قتل کرے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعتراف قرآن میں کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ غلطی سے ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر سکتا ہے۔ دیکھیں کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین جرم ہے، لیکن انسان کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ وہ غلطی سے بھی کسی انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر غلطی سے بھی کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو اس کو معاف کرنے پر اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ غلطی انسان کہاں تک کر سکتا ہے؟ ہمارے غلطی کے انسان اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو بھی رزق کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے بچوں کو، تم اپنے اولاد کو بھوک کی وجہ سے یا کھانے کی قلت کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کیونکہ تمہیں اور انہیں ہم رزق دینے والے ہیں۔ لیکن جس نے اپنی اولاد کو ہمارے رزق کے تنگی کی وجہ سے قتل کیا، اس نے بہت بڑی غلطی کو انجام دیا، اس نے بہت بڑی غلطی کو انجام دیا۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان غلطی سے اپنے اولاد کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا رازق نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی ذات پر اسے پختہ یقین نہیں ہے، تو اس کی غلطی اس حد تک پہنچ گئی ہے۔ برادران اسلام، اب سب سے دوسرا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنا، یا یہ کہیں کہ دوسروں کی غلطیوں پر انہیں ٹوکنا کیا ضروری ہے؟ کیا یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس نے غلطی کی ہے وہ جانے؟ کیا اس کی غلطی کے بارے میں ہمیں بتانا ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہتا ہے تو ایسے انسان کا صرف ایمان نہیں بلکہ اسلام بھی کمزور ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے ٹوکیں، اسے روکیں، اور یہی کام اس امت مسلمہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت کا نام ہے۔ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اسے نصیحت کریں، وہی آدمی دیندار ہے۔ تو گویا اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر کوئی آدمی اسے نصیحت نہیں کرتا ہے تو وہ دیندار نہیں، وہ دین کا حقیقی ساجی اور سروکار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ سود کھاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تجارت میں سودی کاروبار کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے گھر کے اندر ہزاروں قسم کی بدعتوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم انہیں ٹوکتے نہیں ہیں، انہیں ہم روکتے نہیں ہیں، ان کی غلطی کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، تو سراسر بات واضح ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو لہذا غلطی کرنے والوں کو ٹوکنا اور غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز
غلطی کی اصلاح کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی اقتداء ہمیں کرنی ہے. آپ کو آئیڈیل ماننا ہے. اگر اللہ کے نبی نے صحابہ کی اور اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کی غلطی کی اصلاح کی ہے تو اللہ کے نبی کی اقتداء میں ہمیں بھی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر اللہ کے نبی صحابہ کی غلطیوں کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے قوم والوں کی اپنی جماعت والوں کی غلطیوں کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے. اللہ کے نبی خاموش نہیں رہتے تھے تو ہمارا کام یہ کہ ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے, ہم بھی غلطیوں کی اصلاح کریں گے اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور خصوصی طور پر وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے انہیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی حالتوں کا خیال کریں. دیکھیں کہ جو مسجد کے اندر آتا ہے وہ کہاں تک حلال کما رہا ہے. غیر آدمی کو اجازت نہیں ہے, لیکن ایک انسان جو لوگوں کی غلطی کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسلام اسے اجازت دیتا ہے کہ آپ معلوم کریں کس کا رزق حلال کا ہے, کس کے بچے صحیح تعلیم پا رہے ہیں اور کس کے گھر میں حرام اور بدعت کے کام انجام پاتے ہیں. پتا کریں, ان کی اصلاح کریں. اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کی ہے. برادران اسلام, قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی کی اصلاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ایسی سرزد ہوئی جو صحیح نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح قرآن میں کی. جب قرآن پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں آج بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی. کیوں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہے, اللہ کے نبی انسان نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر آپ کو انسان کہا اور انسان کی فطرت میں غلطی ہے تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے. جیسے سورہ تیسرے پاری کی سورہ عبس آپ نے بارہا سنی ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے تھے. اس قدر جذبہ رکھتے کہ صبح ہوتی یا شام ہوتی اللہ کے نبی دعوت کو پھیلانے میں لگے رہتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. وہاں پر کفار قریش کے بڑے بڑے سردار اکٹھا تھے. اللہ کے نبی نے اچھا موقع پایا. کفار قریش کے سردار ہیں, اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کے ماتحت کے لوگ ایمان لے جائیں گے. اللہ کے نبی سیدھا ان کی مجلس میں پہنچے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے لگے, دین کی طرف بلانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگے ہوئے, اچانک پیچھے سے ایک نابینا صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علمنی مما علمک اللہ. وہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. حضرت عبداللہ نابینا تھے, نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کہاں بیٹھے ہوئے, کن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہاں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا مجھے سکھائیے. اللہ کے نبی نے ان کی جانب دیکھا اور اپنا چہرہ پھیرا لیا, کوئی جواب نہیں دیا اور آپ مشرکین کو دعوت دیتے رہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے دوبارہ سوال کرتے ہوئے کہا کہ علمنی مما علمک اللہ, اے اللہ کے نبی اللہ نے جو آپ کو سکھایا مجھے سکھائیے. اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ دیکھا, چہرہ پھیرا. تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے چہرہ پھیرا تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ عبس وتولی, آپ اس آدمی کے بارے میں غور کیجئے جس نے دیکھا اور منہ پھیرا اور منہ بنایا. ان جاءہ الاعمى, کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. آپ جن لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے. لیکن جو آدمی مومن ہے وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, آپ اس سے منہ پھیرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا. اسی لیے جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھتے یا صحابہ ان کو دیکھتے تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہتے یا ایھا الذی من عوتب بالنبی, اے وہ آدمی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ڈانٹا گیا, اے وہ آدمی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ڈانٹا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی اصلاح کی. اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کا جواب نہ دے کر ان سے چہرہ پھیرا اور ایسے لوگوں کو دعوت دینا چاہ رہے تھے جن کی دلوں پر اللہ نے پہلے سے ہی مہر لگا دی تھی. اس کے علاوہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطائیں حدیث کے قرآن کے اندر آتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی تھی. غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی. اسلام کی پہلی لڑائی تھی. 70 سے زیادہ قیدی مسلمانوں کے پاس آئے. اب یہ جو قیدی مسلمانوں کے پاس تھے اس کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی حکم موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا صحابہ سے. صحابہ نے مشورہ دیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرکین ہیں جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں, سب رشتہ دار ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل مسلمان ہو جائیں گے, ان سے پیسہ لے لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے. یہ حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا. حضرت عمر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, لہذا ان میں سے ہر شخص کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے, ان کو یہاں سے زندہ واپس نہ دینے جائے. دو فیصلے اللہ کے نبی کے سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو مانا اور ان سے جزیہ لے کر ان 70 مشرکین کو چھوڑ دیا. 70 مشرکین کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں, کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ آپ کے پاس قیدی آئیں جو لڑنے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئیں اور آپ دنیا کے مال کی خاطر انہیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو پسند کیا جس کو حضرت عمر نے کیا تھا, اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ نے اور جو حضرت ابو بکر نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ اللہ کو منظور نہیں تھا. صبح ہوئی, دوسرا دن ہوا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے. حضرت عمر اس وقت آتے ہی حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا, حضرت ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا, تو پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ لوگوں پر فدا ہو, کیا ہوا, آپ کیوں رونے لگے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر جو فیصلہ کل تم نے ان کے بارے میں کیا تھا اسی فیصلے کو اللہ نے پسند کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آخرت چاہتے ہیں اور آپ اپنے دنیا چاہتے ہیں, آپ اپنے لیے پیسہ اور دنیا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم رو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط ٹھہرایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح فرمائی. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے. قرآن میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ صحابہ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں. اللہ نے ان غلطیوں کا بھی ذکر کر کے صحابہ کی بھی اصلاح کی ہے. جیسے بہت سارے صحابہ جو خاص کر قریے وغیرہ سے, کھیڑے وغیرہ سے, عرب بندو جو ہوا کرتے اللہ کے نبی کے پاس آتے, انہیں ادب نہیں پتا تھا, اللہ کے نبی سے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, آتے اور زور زور سے گفتگو کرتے, تیز تیز آواز سے اللہ کے نبی کے سامنے گفتگو کرتے. یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی تو اللہ نے آسمان سے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو جب نبی کے پاس آؤ اور نبی گفتگو کرنے لگ جائیں تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہارے دلوں سے ایمان کو ختم کر دے؟ کیونکہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے کہ کوئی شخص نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرے. تو دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی کہ صحابہ اکرام نے انجانے میں اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی غلطی کی اصلاح کی. اس کے علاوہ جمعہ کا وقت تھا, جمعہ کا وقت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے, کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. اچانک ایک تجارت کا قافلہ آیا, جو نئے نئے مسلمان مسجد کے اندر تھے, تجارت کے قافلے کو دیکھ کر وہ لوگ مسجد سے نکل گئے اور تجارت کے اس قافلے کو دیکھنے لگ گئے, جبکہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظر پسند نہ آیا تو اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر اس آیت کو نازل کرتے ہوئے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, کہ یہ صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب کسی تجارت کو دیکھ لیتے ہیں, کسی کھیلنے اور کودنے کے سامان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کی جانب لپک جاتے ہیں اور آپ کو ایسے ہی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ہی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی صحابہ اکرام کی غلطی کی اصلاح کی. تو آپ کو پتا چلا کہ غلطی کی اصلاح کیوں کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے نبی کی غلطی کی اصلاح کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی غلطی کی اصلاح کی ہے, اللہ نے صحابہ کی غلطی کی اصلاح کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں داعی بنایا ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں کہ لوگوں کی غلطی کی اصلاح کریں.
آج جب ہم کسی کی غلطی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو بڑے ہی بے شرمی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنا دیکھو، ہمارے مسئلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، میری غلطی سے تمہیں کیا؟ یاد رکھیں یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے کہ اگر آپ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آخرت کے دن آپ کو نہ پکڑے، تو جس کسی شخص کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ غلطی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، پیاری الفاظ سے، نرم الفاظ سے، جو انسان جن الفاظ کے ذریعے بات کو قبول کر سکے، دعوت کا کام کرے۔ برادران اسلام، اب جہاں تک غلطی کی اصلاح کرنی ہے، غلطی کی اصلاح کرنی ہے، اس میں ہمیشہ ایک چیز کا خیال کرنا ہے۔ وہ خیال کیا کرنا ہے کہ ہم غلطی کی اصلاح ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی صحابہ کی کرتے تھے، اپنے طور پر نیا طریقہ استعمال نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے، ابھی خطبے کے شروعات میں نے کہا کہ غلطی کچھ لوگ انجانے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ غلطی جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ سامنے والے نے جو غلطی کی وہ انجانے میں کی یا جان بوجھ کر کی، اسی کے بعد انسان دعوت کا کام کرے اور اسی کے طریقے پر لوگوں کو ڈانٹے یا اسی کے طریقے پر لوگوں کی اصلاح کرے۔ حدیث کے اندر ایک بڑا پیارا قصہ آتا ہے، حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ، یہ اپنے چچا اور چچا کے بچوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے، اس سال سالی کا سال تھا، سخت گرمی تھی، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ جب سفر کر کے مکہ سے مدینہ سفر کر کے آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے۔ تو حضرت عباد بن شرحبیل جیسے ہی مدینہ کے اندر داخل ہوئے، انہیں ایک گھر نظر آیا، گھر کے بازو میں چھوٹا سا باغ نظر آیا، فوراً اس باغ میں کود گئے اور کود کر وہاں پر جو کھانے پینے کی پھلیاں زمین میں تھی اسے نکالا اور نکال کر کھانے لگے اور کھاتے کھاتے تھوڑے اپنے جیب میں رکھنے لگے۔ جیسے ہی یہ سارا معاملہ اس گھر والے نے دیکھا جس کا وہ کھیت تھا، فوراً آیا اور اس نے حضرت عباد کو مارا اور انہوں نے حضرت عباد نے اپنے جیب میں یا اپنے کپڑے میں جو سامان رکھا تھا اس کپڑے کو بھی چھین لیا اور حضرت عباد کو اپنے گھر سے نکال دیا یا گھر کے صحن سے نکال دیا۔ حضرت عباد رضی اللہ عنہ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، فلاں آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب حدیث پر غور کریں کہ غلطی کس کی تھی؟ حضرت عباد کی تھی۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ غلطی حضرت عباد کی تھی کہ وہ کسی دوسرے کے کھیت میں گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو بلایا جن کا گھر تھا اور جن کا یہ باغیچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جاہل ہے، یہ نیا نیا مسلمان ہے؟ تم نے اسے بتایا؟ کیا تم نے انہیں سکھایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، بغیر اجازت کے کسی کا سامان نہیں کھاتے ہیں؟ کیا تم نے انہیں بتایا؟ اور جب یہ بھوکے تھے تو تمہارا حق تھا کہ تم انہیں کھلاتے، تم نے انہیں کیوں نہیں کھلایا؟ جب یہ جاہل تھے تم نے انہیں علم نہیں دیا، یہ بھوکے تھے تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو ڈانٹا اور حضرت عباد کو ایک لفظ نہیں کہا اور کہا کہ تم نے جو ان کا کپڑا لیا تھا اس کپڑے کو بھی واپس کرو اور جو پھل اس کے اندر تھا اس کو بھی واپس کرو۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو انصاری صحابی لا کر سارا سامان حضرت عباد کو دے دیا۔ تو ظاہر میں تو لگتا ہے کہ حضرت عباد کی غلطی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے مقصد کو دیکھا، انہوں نے جان بوجھ کر غلطی کی یا انجانے میں غلطی کی، غلطی مجبوری کی وجہ سے کی یا دل کی خواہش کے لیے کی، بھوکے تھے اور انہیں اسلام کی احکام نہیں پتہ تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا اور ان کی غلطی کو قبول کرتے ہوئے انصاری کو ڈانٹا کہ اگر انہیں علم نہیں تھا تو تمہارا کام تھا کہ انہیں بتایا جائے، انہیں علم دیا جائے، اور یہ بھوکے تھے تو تمہارا حق تھا کہ انہیں کھلایا جائے۔ برادران اسلام، یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پتہ کیا جائے کہ وہ آدمی جو غلطی کر رہا ہے یہ غلطی انجانے میں کر رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے یا جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ بسا اوقات لوگ غلطی کی اصلاح تو کرتے ہیں مگر ان کے الفاظ میں تیزی ہوتی ہے، ان کے الفاظ میں تیزی ہوتی ہے، سختی کا تعامل کرتے ہیں۔ ایسا تعامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے۔ چلیے اب گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی اصلاح آخر کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ سب سے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی غلطی کی اصلاح دو طریقے سے کی ہے، ایک تو زبان سے کی ہے، ایک تو اپنے کردار سے، اپنے ہاتھ سے، اور اسی طرح اپنے جسم کے حصوں سے کی ہے۔ گفتگو کرتے ہیں زبان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صحابہ کی غلطی کی اصلاح کیسے کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز، جب کوئی آدمی غلطی کرتا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلطی کی اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی جس شخص کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ بتاتے کہ تم نے جو غلطی کی ہے وہ کتنی بڑی ہے، غلطی کا جرم بتاتے، نہ کہ غلطی کرنے والے کو اللہ کے لیے بھی ڈانٹا کرتے۔ آج جب ہمارے یہاں کوئی غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم غلطی کرنے والے کو ڈانٹتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ تم نے جو غلطی کی ہے وہ کتنی بڑی ہے، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں اور غلطی کرنے والے کو پکڑ کر ہم اسے ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرتے ہوئے دیکھتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ غلطی بڑی ہے تو اس غلطی کے بارے میں بتاتے کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ چلیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا اور کہا کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ اور کچھ معلومات لے کر آؤ۔ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اس میں انصاری صحابہ بھی تھے، تو لہٰذا جب پہنچے تو وہاں پر پہلے سے دشمن موجود تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی، صحابہ کی اور مشرکین کی لڑائی ہو گئی۔ جب یہ لڑائی ہونے لگی تو اس میں حضرت اسامہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دبلا پتلا تھا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ کرتا یہ تھا کہ مسلمانوں کے صف میں داخل ہوتا اور اس خنجر سے اسے چبوتا اسے چبوتا اور بھاگ جاتا۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ اس نے بہت سارے صحابہ کو زخمی کیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ ایک انصاری صحابی کو بلایا کہ چلو پہلے اسے قتل کرتے ہیں، تو لہٰذا دونوں مل کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب اس نوجوان کو پتا چل گیا کہ یہ دونوں میرا ہی ارادہ رکھتے ہیں، لہذا درخت کے اوپر چڑھا، درخت کے پیچھے بھاگا، بچنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک طرف سے حضرت اسامہ نے، دوسرے طرف سے اس انصاری صحابی نے اسے گھیر لیا اور تلوار جیسے ہی مارنے کے لیے اٹھائی تو اس مشرک بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس انصاری صحابی نے تلوار کو روکا لیکن حضرت اسامہ بن زید نے تلوار کو چلا دیا اور اس بچے کو قتل کر دیا، یعنی نوجوان کو قتل کر دیا۔ اب یہ چارہ معاملہ ہوا، معاملہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، کیونکہ دونوں کے دل میں کھٹک ہو گئی، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا، اب یہ ہم نے جو کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب دیکھیے کہ غلطی ہو گئی ہے، کس سے ہوئی ہے؟ حضرت اسامہ سے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے غلطی کو بڑھا کر کے دکھایا یا حضرت اسامہ کو ڈانٹا؟ جیسے ہی فیصلہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ ایسا ایسا ہوا اور حضرت اسامہ نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے کہا اے اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کیا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ تو تلوار کے ڈر سے کہہ رہا تھا، وہ تو تلوار کی ڈر سے کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کتنا بہتر ہوتا کہ اس کا سینہ چیر کر کے دیکھتے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کہا ہے یا حقیقی طور پر سچے طور پر کہا ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے اسامہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب وہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے سامنے آئے گا؟ کیا اس دن تم اللہ کو جواب دو گے؟ کیا اس دن تم اللہ کو جواب دو گے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے اے اللہ جو اسامہ نے کیا میں اس سے بری ہوں، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اے اللہ میں اس سے بری ہوں۔ اللہ کے نبی نے نہ حضرت اسامہ کو ڈانٹا اور نہ کچھ کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس غلطی کے بارے میں کہا کہ تم نے جو غلطی کی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے اور تم جانو۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کو نہیں ڈانٹا۔ اگر آج ہم میں سے کوئی شخص ہوتا اور کسی سے ایسی غلطی ہو جاتی تو سب سے پہلے اس آدمی کو ہم مارتے یہ بتانے کے بجائے کہ تم نے جو غلطی کی ہے کتنی بڑی کی ہے۔ ایسی غلطی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو بنی جزیمہ کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ فلاں فلاں قبیلے والوں کے پاس جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک فوج لے کر گئے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہونا چاہتے تھے، سارے قوم والے مسلمان ہو جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم بے دین ہو گئے۔ عرب کے اندر جو بھی نئے نئے مسلمان ہوتے انہیں کہا جاتا کہ یہ بے دین ہے، سبقتم بے دین ہے۔ تو اس قوم والوں نے غلطی سے ہم مسلمان ہو گئے یہ کہنے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بے دین ہو گئے۔ حضرت خالد نے سمجھا کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کر کے انکار کیا ہے، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ جتنے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو لہذا حضرت خالد بن ولید کا حکم لے کر آدھے سے زیادہ کو قتل کر دیا گیا اور جو بچے کچے تھے انہیں پکڑ لیا گیا، اور ہر آدمی کو تلوار دے کر حضرت خالد نے کہا کہ میرے فیصلے کا انتظار کرو اور بقیہ سب کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی
معاملہ ہوا اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. حضرت خالد نے کہا کہ بقیہ کو بھی قتل کر دو. تو صحابہ کرنے لگے کہ ہم انہیں قتل نہیں کریں گے, ہم انہیں قتل نہیں کریں گے. جن کو قتل کرنا تھا وہ ہو گیا, اب جو بچے ہیں انہیں اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد ہی کوئی معاملہ طے کیا جائے گا. لایا گیا, لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے معاملے کو سنایا گیا. حضرت خالد کی بات کو سنا اور ان لوگوں کی بات کو سنا جن کے بھائیوں کو قتل کیا گیا. وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی, ہم بے دین ہو گئے, ہمارا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بے دینی اختیار کی, ہم مسلمان ہو گئے, کس بنیاد پر ہمیں قتل کیا گیا؟ حضرت خالد سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خالد کہنے لگے اے اللہ کے نبی, انہوں نے تو کہا بے دین ہو گئے, میں نے سمجھا کہ یہ اسلام سے بے دین ہو گئے اور میں نے ایسا کام کیا. حضرت خالد سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی دیکھی گئی. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ میں اس خون سے پاک ہوں, اے اللہ میں اس خون سے پاک ہوں, اے اللہ میں اس خون سے پاک ہوں, اے اللہ یہ جو کام خالد نے کیا ہے اس سے میں پاک ہوں اور حضرت خالد بن ولید کے اس عمل سے پاک ہوں. اللہ کے نبی نے براءت کا اظہار کیا اور صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت خالد سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کیا اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو ڈانٹا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو اپنے قوم سے نکالا؟ بلکہ اس کے بعد بھی کئی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو آگے رکھا ہے. جیسے حنین کا موقع تھا, حنین کے موقع میں قوم کے ذمہ دار یا قوم کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے, وہی جنہوں نے کئی لوگوں کو اسلام لانے کے بعد قتل کیا تھا. لیکن غلطی سے ان سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس غلطی کو غلطی ہی رہنے دیا. اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو برا بلا نہیں کہا. یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کسی سے غلطی ہوتی اللہ کے نبی اس غلطی پر زیادہ فوکس کرتے بنسبت غلطی کرنے والے کے. یہی وجہ ہے کہ اور بہت ساری مثالیں اس لفظ میں ملتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت اپنے لونڈی کو مار رہے تھے. ان کی لونڈی سے غلطی ہوئی, انہیں مار رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کہا اعلم یا ابا مسعود, اعلم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود اس بات کو جان لو, اے ابو مسعود اس بات کو جان لو. حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھ رہے تھے کہ کوئی آدمی مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے, پھر مارتے رہے. تو اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا اعلم یا ابا مسعود, اے عبداللہ بن مسعود اس بات کو جان لو کہ جتنی طاقت تم اس پر رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ طاقت تم پر رکھتا ہے. جتنی طاقت تم اس لونڈی پر رکھتے ہو اس سے زیادہ طاقت اللہ تم پر رکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی نے اتنی بات کہی اور نہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ڈانٹا اور نہ کچھ کہا, بلکہ اللہ کے نبی نے اس غلطی کو بڑھا کر کے دکھایا کہ جتنی طاقت, جس طاقت سے تم اس لونڈی کو مار رہے ہو اس سے زیادہ طاقت اللہ تم پر رکھتا ہے. اگر اللہ ظلم کرنا پر آ جائے تو اے عبداللہ بن مسعود اللہ اس سے زیادہ تم کو تکلیف دے سکتا ہے, اس سے بچ جاؤ. اللہ کے نبی نے غلطی کو بتایا نہ کہ غلطی کرنے والوں کو ڈانٹا. اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے, اچانک نماز کا وقت ہوا. اللہ کے نبی نے قافلے کو روکا, چھوٹا سا چشمہ تھا, سارے صحابہ وضو کر کے آنے لگے. اس صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ انہوں نے وضو تو کیا تھا لیکن وضو کی وجہ سے ان کا جو ایڑیاں تھی مکمل طور پر پانی سے نہیں بھیگی تھی. ایڑیوں میں کچھ حصہ سفید تھا جہاں پانی نہیں پہنچا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کی غلطی کو دیکھا تو اللہ کے نبی کہنے لگے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں تک پانی نہیں پہنچا. وہ ایڑیاں جب تک پانی نہیں پہنچائے وہاں تک جہنم کی آگ ضرور پہنچے گی. کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ڈانٹا, کہ اللہ کے نبی نے اس غلطی پر فوکس کیا, اللہ کے نبی نے سیدھے غلطی کے بارے میں بتایا اور صحابہ سمجھ گئے, اپنی ایڑیوں کو دیکھنے لگے. جن کی ایڑیاں سوکھی تھی وہ دوبارہ گئے اور وضو کو مکمل کر کے تشریف لائے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کا طریقہ, غلطی کی اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا. ایک شخص آیا, نیا مسلمان ہوا تھا, اس کا بیٹا تھا, بیٹے کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے کنگن تھے, سونے کے کنگن. لڑکا تھا, لڑکے کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے سونے کے کنگن تھے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو دیکھا, اس کے باپ کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا تم پسند کرو گے کہ قیامت کے دن اللہ اسے آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی ہرگز پسند نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جو تم نے اپنے لڑکے کو سونے کے کنگن پہنائے یہ آگ کے کنگن کے موافق ہے. اس صحابی نے فوراً ان کنگنوں کو نکالا اور پھینک دیا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا؟ نہیں ڈانٹا, بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی کی اصلاح کرنے کا بہترین طریقہ تھا کہ ہم غلطی کو بتائیں کہ غلطی کیا ہوئی ہے, غلطی کرنے والے کو ڈانٹنے سے بہتر ہے.
برادر اسلام، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کا جو اصلاح کا طریقہ تھا، بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک بڑا طریقہ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی کبھی نام نہ لیا کرتے کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی غلطی کا ذکر کر دیتے اور غلطی کی اصلاح کر دیتے. لوگوں کا نام جن سے غلطی ہوئی ہے ان کے ناموں کو لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی پھیلایا نہیں کرتے. جس کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو ابن اللطیبیہ کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے انہیں زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا. جب یہ گئے، جب زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے لگے تو بڑی محنت سے مال اکٹھا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے ان کی محنت کو دیکھ کر کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. لہٰذا وہ صحابی خوش ہو گئے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پورا زکوٰۃ کا مال پیش کیا اور کچھ سونا ان کے ہاتھ میں رہ گیا. کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ میرے لیے ہدیہ دیا گیا ہے، یہ مجھے گفٹ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے لال ہو گیا. اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو زکوٰۃ کے مال میں رکھ دو، اس کو زکوٰۃ کے مال میں رکھ دو. لہٰذا ابن اللطیبیہ نے اس مال کو جو انہیں ہدیہ دیا گیا تھا اٹھا کر زکوٰۃ کے مال میں رکھ دیا. دوسرا دن جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کو کام کے لیے بھیجتا ہوں تو لوگ آ کر میرے سامنے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے، یہ میرے لیے گفٹ ہے. کیوں نہ اچھا ہوتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ بیٹھ جاتا اور دیکھتا کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے اس کے گھر تک لا کر اسے گفٹ دیتا کہ نہیں دیتا. اگر تم کو اللہ کے رسول نے کام پر لگایا ہے، تمہیں جو بھی ملے، یہاں تک کہ اگر تمہیں گفٹ بھی ملے تو اللہ اس کے رسول کا ہے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے سامنے رکھے. اللہ کے نبی نے بغیر نام لیے صحابہ کے سامنے اس غلطی کا ذکر کیا اور غلطی کی اصلاح کر دی. اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا اور یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تو اللہ کے نبی کو معجزہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ کو پیچھے کی چیزیں نظر آتی. ہم عام طور پر چہرے کے اس حصے سے لے کے چہرے کا اس حصہ 180 ڈگری دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی 360 یعنی جس طرح ہم سامنے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی پیچھے کا مکمل حصہ دیکھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگے. آپ نے نماز کے دوران دیکھا کہ بہت سارے صحابہ اپنے رکوع کو سیدھا نہیں کر رہے ہیں، اپنی پیٹھوں کو نہیں جھکا رہے ہیں. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یا معشر المصلین لا صلاۃ لمن لم يصلوا في الركوع والسجود. اللہ کے نبی کہنے لگے اے نمازیوں، اس انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جو اپنے سجد کو، اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں مکمل طور پر نہیں جھکاتا ہے. اگر مکمل طور پر رکوع اور سجدے میں کوئی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا ہے تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا تھا کہ یہ غلطی کس نے کی تھی، مگر اللہ کے نبی نے ان کے نام کو لوگوں کے سامنے بتانے کے بجائے اللہ کے نبی نے غلطی کی اصلاح کرنے کا صحیح فیصلہ اختیار کیا اور اللہ کے نبی نے صرف غلطی کی اصلاح کی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی اصلاح کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر حیات باقی رہی تو بقیہ چیزیں مکمل کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہی طریقہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے. برادران اسلام، آپ جان لیں کہ ہم جس کی بھی غلطی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر کرنا چاہ رہے ہیں، نہ اس میں ہمارا ذاتی مقصد ہے، نہ ہم اپنی شخصیت کو دکھانا چاہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہیں، اپنے الفاظ کو بدل دیتے ہیں. ایسے غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں گویا کہ وہ غلطی ان کے گھر کی جانب سے ہوئی ہے یا ان کے گھر کے مسئلے میں ہوئی ہے. آپ غلطی کی اصلاح کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. اللہ کے نبی غلطی کی اصلاح کرتے، آپ کے الفاظ ہمیشہ نرم ہوا کرتے، سخت الفاظ سے اللہ کے نبی گفتگو نہیں کیا کرتے. تو لہذا ضروری ہے کہ ہمارا کام غلطی کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ وہ طریقہ سیکھیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اپنایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے. ہم سے جو خطائیں دن رات میں جانے انجانے میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے. اللہ ہماری نماز کو، ہماری قربانی کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.